بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کی اردو نظم کی کلاس ہے اور میں ہوں آپ کی اردو نظم کی ٹیچر۔ سب سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دے۔ بچوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی سن جائے، اس لیے دعا کیجیے گا وبا ختم ہو اور پھر سے ہمارے اسکول کھل جائیں اور آپ سب اسکول آئیں، ہم دوبارہ اپنے اسکول میں پڑھائی کریں انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، کام تو آپ سب نے کاپیوں میں بہت کرا، اب ہم انجوائے کریں گے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج ہم اردو کی نظمیں پڑھیں گے۔ نظم پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے کچھ ہدایات ہیں، آپ سب غور سے سنیں۔ تمام بچے اپنی نظم کی کتاب اپنے سامنے رکھیں، اپنا ہیڈ فون استعمال کریں، اپنی ویڈیوز آف رکھیں اور نظم سے متعلق اگر کوئی سوال ہو وہ تدریس کے دوران نہ پوچھیں، ہینڈ ریز نہ کریں، آپ کو بعد میں وقت دیا جائے گا تب آپ اپنے تمام سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نظم۔ میں آپ کو بتاتی ہوں نظم کیا ہوتی ہے۔ نظم الفاظ کا وہ ذریعہ ہے جس میں ہم قدرتی اور تصوراتی احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ نظمیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، کسی میں اللہ کی تعریف ہو تو وہ حمد ہوتی ہے، اگر ہمارے پیارے نبی کے بارے میں ہو تو وہ نعت ہوتی ہے، کسی منظر کے بارے میں ہو یا پھر کسی کردار کے بارے میں۔ نظم الفاظ کا وہ ذریعہ ہے جس میں ہم قدرتی اور تصوراتی احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ نظمیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، کسی میں اللہ کی تعریف ہو تو وہ حمد ہوتی ہے، اگر ہمارے پیارے نبی کے بارے میں ہو تو وہ نعت ہوتی ہے، کسی منظر کے بارے میں یا پھر کسی کردار کے بارے میں۔ آج جو نظم ہم پڑھیں گے وہ ایک کردار کے بارے میں ہے اور اس کردار کا نام ہے ٹوٹ بٹوٹ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں اور غور سے دیکھیں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ جی، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے ایک لڑکا، اس نے کیا پہنا ہوا ہے سر پہ؟ جی، ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور دیکھیں، ارے واہ، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں بادام اخروٹ ہے۔ وہ اور اس نے نیچے کیا پہنے ہوئے؟ شوز پہنے ہوئے، جوتوں کا رنگ کیسا ہے؟ دیکھیں لال۔ اور اس نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کوٹ اور اس نے نیچے کیا پہنی ہوئی ہے؟ لنگوٹی۔ اور دیکھیے تصویر میں کیا ہے؟ تصویر میں درخت ہیں، تصویر میں یہاں بھی درخت ہیں، تصویر میں گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ارے یہ تو مرغا ہے، مرغا ایک پرندہ ہے۔ آپ کو پسند ہے مرغا؟ چلے اب میں آپ کو یہ نظم پڑھ کے سناؤں گی اور آپ غور سے سنیں گے۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ آنکھیں اس کی موٹی، ٹانگیں اس کی چھوٹی چھوٹی، آنکھیں اس کی موٹی موٹی، ٹانگیں اس کی چھوٹی چھوٹی۔ نیچے پہنے صرف لنگوٹ، اوپر پہنے اوور کوٹ۔ نیچے پہنے صرف لنگوٹ، اوپر پہنے اوور کوٹ۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ اب آپ نے یہ نظم سنی، اب میں اس نظم کو دوبارہ پڑھوں گی اور آپ میرے ساتھ اس کی دہرائی کریے گا۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ آنکھیں اس کی موٹی موٹی، ٹانگیں اس کی چھوٹی چھوٹی۔ نیچے پہنے صرف لنگوٹی، اوپر پہنے اوور کوٹ۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ اب میں دوبارہ سے کی دہرائی کرتی ہوں اور آپ سنیں، اور میں پہلے پڑھوں گی، آپ بعد میں پڑھیے۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔
आँखें उसकी मोटी मोटी, टांगे उसकी छोटी छोटी, नीचे पहने सिर्फ लंगोटी, ऊपर पहने ओवरकोट। एक था लड़का टोट बटोट, खाता था बादाम अखरोट। जी, अब देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, एक था लड़का टोट बटोट। जी, आपको पता है, सबका कोई ना कोई नाम होता है। इस लड़के का भी नाम है। जी हाँ, इस लड़के का नाम है टोट बटोट। आपको पता है, नाम से हमारी पहचान होती है। आपसे किसी का नाम अली है, किसी का शाजिया है, तो इसी तरह इस किरदार का नाम है टोट बटोट। और इस लड़की का नाम है टोट बटोट, और हमारी पोयम का नाम भी है टोट बटोट। इस लड़की का नाम है टोट बटोट। आप सबका भी कोई ना कोई नाम है। नाम से हमारी पहचान होती है। आप में से किसी का नाम अली है, शाजिया है, सना है, इसी तरह इस किरदार का नाम है टोट बटोट। खाता था बादाम अखरोट। वाह, वाओ! देखिए अपनी स्क्रीन पे किस चीज़ की तस्वीर है? बादाम की। आपको पता है बादाम क्या है? मैं आपको बताती हूँ, बादाम क्या होती है? बादाम जो है, वो एक खुश्क मेवा है, जो हम सर्दियों में खाते हैं। आप लोगों ने भी सर्दियों में खाए होंगे। अब भी आप रोज़ाना बादाम खाइए, इससे दिमाग तेज़ होता है। बीनाई के लिए भी बादाम अच्छी होती है, इससे नज़र तेज़ होती है। आप सब लोग बादाम का इस्तेमाल करें। ओह! ये देखिए, कितनी अच्छी एक तस्वीर और आ गई। ये क्या है? ये है अखरोट। आपको पता है, अखरोट कि जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सख्त होता है, उसे हम तोड़ के खाते हैं, उसके अंदर से जो निकलता है उसे गिरी कहते हैं। और आपको पता है, गिरी की जो शक्ल है वो कैसी है? जी, उसकी शक्ल है दिमाग की तरह। जी हाँ, उसकी शक्ल है दिमाग की तरह। तो ये दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। आपको पता है, अखरोट खाने से हमारा दिमाग तेज होता है। इसका तेल बहुत से लोग पीते भी हैं। अखरोट बहुत सी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अखरोट और बादाम दोनों खुश्क मेवे हैं, और इनको हम सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप भी रोज़ाना बादाम और अखरोट का हलवा बनाकर खाएं। आँखें उसकी मोटी मोटी, आँखें उसकी मोटी मोटी। आपको पता है, आँखें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और टोट बटोट की आँखें कैसी हैं? मोटी मोटी। आँखें मुख्तलिफ तरह की होती हैं, किसी की मोटी होती हैं, किसी की गोल गोल होती हैं, किसी की छोटी छोटी होती हैं। तो आँखें एक नेमत है। आँखों से हम क्या करते हैं? आँखों से हम दुनिया देखते हैं, हसीन मंजर देखते हैं। आँखें अल्लाह ताला की नेमत है, हमें अपनी आँखों का ख्याल करना चाहिए। इसीलिए टीचर ने आपको बोला है ना, बादाम अखरोट खाएं, ताकि इससे आपकी आँखें तेज होंगी। टांगे उसकी टांगे उसकी छोटी छोटी। देखिए, टोट बटोट की टांगे जो थी वो छोटी छोटी थी। टांगे भी जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। किसी की टांगे छोटी होती है और किसी की टांगे बड़ी होती है। हर इंसान की टांगे एक दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। किसी की मोटी होती है, किसी की छोटी होती है। टोट बटोट की जो थी वो छोटी छोटी टांगे थी। नीचे पहने सिर्फ लंगोटी। आपको पता है, टोट बटोट लंगोटी पहनता था। लंगोटी क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ। लंगोटी एक चादर की तरह होती है, जिसे अपने जिस्म पर लपेट लेते हैं, और इसे हम कहते हैं धोती। और आपको पता है, गांव देहात में अभी भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से बूढ़े लोग इसे पहनते हैं। इसे हम कहते हैं धोती। लंगोटी को क्या कहते हैं? धोती। आपको पता है लंगोटी क्या होती है? लंगोटी एक चादर होती है, जिसे हम अपने जिस्म पे लपेट लेते हैं, और नीचे की तरफ कमीज से जो ओट से नीचे की जगह है वहाँ,
اور اکثر گاؤں اور دیہات میں لوگ اسے پہنتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. اسے دھوتی کہتے ہیں. اوپر پہنے اوور. جی اوور کوٹ سردیوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ کے پاس بھی ہوگا نا اوور کوٹ. یہ کوٹ تھوڑا بڑا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بارش کے موسم میں بھی استعمال کرتے ہیں اور بوائز بہت شوق سے پہنتے ہیں. آپ کے پاس بھی اوور کوٹ ہوگا. اور ٹوٹ بٹوٹ اوور کوٹ پہنتا تھا اور لنگوٹی پہنتا تھا. وہ اس کا لباس تھا. نظم نظم میں کچھ نئے الفاظ ہیں. آئیے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں. بادام. بادام آپ کو میں نے بتایا ابھی خشک میوہ ہے. اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس سے نظر تیز ہوتی ہے. اخروٹ. اخروٹ کی جو شکل ہے وہ ہمارے دماغ کی طرح ہوتی ہے. اخروٹ سے ہمیں بہت ہماری نظر کے لیے فائدے مند ہے. اسے کھانے سے ہماری آنکھوں اور بینائی تیز ہوتی ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. لنگوٹی. لنگوٹی میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ دھوتی کو کہتے ہیں. لنگوٹی جو ہے وہ دھوتی کو کہتے ہیں جو ایک چادر کی طرح ہوتی ہے جو نیچے کی حصے کی طرف باندھ کے پہنی جاتی ہے. گاؤں دیہات میں لوگ اسے پہنتے ہیں. اوور کوٹ. اوور کوٹ کوٹ سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے جسے ہم بارش میں استعمال کرتے ہیں اور سردیوں میں بھی بہت سے لوگ اسے پہنتے ہیں. اور بہت سارے لوگ بچوں کو بھی اوور کوٹ پسند ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی پسند ہوگا تو ضرور آپ کے پاس بھی اوور کوٹ ہوگا. چلے آپ نے دیکھا پیارے بچوں کہ اس نظم میں ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے ٹوٹ پٹوٹ. آپ کو پتہ ہے وہ شوق سے کھاتا ہے بادام اخروٹ. اور آپ دیکھیں اس بادام اخروٹ کھانے سے اس کی صحت ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے اور اس کی ٹانگیں کتنی مضبوط ہیں. اور وہ اپنے آپ کو بادام اخروٹ کھاتا ہے زیادہ سے زیادہ. اور اس کی پسندیدہ غذا جو ہے وہ بادام اخروٹ ہے. اس لیے اس کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ لوگ بھی بادام اخروٹ کا استعمال کریں. اس سے آپ کی نظر تیز ہوگی. آپ کا دماغ تیز ہوگا اور آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ بہت اچھا پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری پوئم کی طرف. ہماری دوسری نظم ہے وہ اس کا نام ہے بطخ. پیارے بچوں کو پتہ ہے بطخ کیا ہوتی ہے؟ بطخ ایک پرندہ ہے. بطخ ایک پرندہ ہے جو پانی میں بھی رہتی ہے اور خشکی پہ بھی رہتی ہے یعنی زمین پر بھی رہتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بطخ کے پیر کیسے ہوتے ہیں؟ برخ کے پیر تھوڑے الگ سے ہوتے ہیں کیونکہ اسے پانی میں تیرنا ہوتا ہے اس لیے. اور اس کی چونچ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آگے سے چوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پر ہوتے ہیں. جی اب آپ یہ منظر دیکھیں. اپنے پوائم نمبر 2 میں منظر دیکھیں اور اس میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے. اس میں پانی ہے، بطخ ہے، ایک دوسری بطخ ایک بطخ پانی میں ہے اور ایک بطخ خشکی پہ ہے. پیچھے دیکھیں ایک گھر ہے اور اس کے پیچھے درخت ہے اور درختوں کے پیچھے دیکھیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اور یہاں پانی کے سامنے آپ کو جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب جی ہاں یہ ایک منظر ہے. منظر میں بطخ ہے، جھیل ہے جو پہاڑوں کے درمیان ہے. تصویر میں گھر ہے، پہاڑی ہے، درخت ہے اور پانی ہے. اب میں نظم پڑھتی ہوں آپ لوگ غور سے سنیں اور ردھم کے ساتھ دہرائی کریں. ایک بطخ تھی موٹی سی، ایک بطخ تھی موٹی سی، جھیل کنارے رہتی تھی. ایک بطخ تھی موٹی سی، جھیل کنارے رہتی تھی. جھیل کنارے جھاڑی تھی، ساتھ ہی پہاڑی تھی. جھیل کنارے جھاڑی تھی، ساتھ ہی پہاڑی تھی. جھیل کا پانی گہرا تھا، جھیل کا پانی گہرا تھا، ایک جگہ ہی ٹھہرا تھا.
एक जगह ही ठहरा था, बतख रोज नहाती थी, बतख रोज नहाती थी, झील में गोते खाती थी, झील में गोते खाती थी। अब मैं दोबारा से नज़म पढ़ रही हूँ, आप लोग पहले सुने फिर उसकी दोहराई कीजिए। एक बतख थी मोटी सी, झील किनारे रहती थी, झील किनारे झाड़ी थी, साथ ही एक पहाड़ी थी, झील का पानी गहरा था, एक ही जगह ठहरा था, बतख रोज नहाती थी, झील में गोते खाती थी। जी, एक बतख थी मोटी सी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं बतख एक परिंदा है, वो उड़ सकता है लेकिन ज़्यादा वह बतख एक परिंदा है, वो उड़ सकता है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं, क्योंकि इसके पर होते हैं। बतख पानी में भी रहती है और खुश्की में भी, दोनों जगह बतख रह सकती है। बतख जो है वो पानी में भी रहती है और खुश्की में भी रहती है। बतख जो है वो एक परिंदा है, वो उड़ सकती है मगर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं, क्योंकि उसके पर होते हैं। बतख पानी में और खुश्की दोनों जगह रहती है। झील किनारे रहती थी। बतख जो थी वो झील किनारे रहती थी। आपको पता है मेरे बच्चों, झील क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ। झील समंदर और दरिया से छोटी होती है, जो पहाड़ों के बीच से बहती है। आपको पता है झील का पानी कैसा होता है? मैं आपको बताती हूँ। झील का पानी मीठा होता है और एक जगह ही ठहरा होता है। झील में मौजें और लहरें नहीं होती। झील जो है झील किनारे रहती थी। झील जो होती है वो समंदर और दरिया से छोटी होती है, जो पहाड़ों के बीच से बहती है। झील का पानी मीठा होता है और एक जगह ही ठहरा होता है। झील में मौजें और लहरें नहीं होती। आपको पता है बतख कहाँ रहती थी? झील, बतख पानी में रहती थी, झील किनारे रहती थी। झील किनारे झाड़ी थी, झील किनारे झाड़ी थी। झाड़ी आपको मालूम है बच्चों, झाड़ी क्या होती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि झाड़ी क्या होती है। झाड़ी वो खुश्क पौधे होते हैं जो सूख जाते हैं और झाड़ी की तरह के होते हैं। झील के आसपास आपने देखा बहुत सारे पौधे और दरख्त होते हैं, इससे झील खूबसूरत लगती है। दरख्तों से झील खूबसूरत लगती है। झाड़ी वो खुश्क पौधे होते हैं जो सूख जाते हैं और झाड़ी की तरह होते हैं। झील झील के आसपास बहुत सारे पौधे और दरख्त होते हैं, इससे झील खूबसूरत लगती है। झील किनारे क्या था? झील किनारे क्या थी? झील किनारे एक झाड़ी थी। पहाड़, साथ ही पहाड़ी थी, साथ ही पहाड़ी थी। आप ये देखिए, आपको ये कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। देखिए बेटा, आपको पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं, सूरज नजर आ रहा है, बादल नजर आ रहे हैं और झील का पानी नजर आ रहा है। झील का पानी देखिए ठहरा हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है और खूबसूरत लग रहा है। साथ में देखिए झाड़ियां नजर आ रही हैं, दरख्त नजर आ रहे हैं, इससे हमारी झील खूबसूरत लग रही है और हम ये हसीन मंजर अल्लाह ताला ने झील बनाई है। साथ ही पहाड़ी थी। झील खूबसूरत है और झील में बत्तख रहती थी। झील में कौन रहता था? जी हाँ, झील में बत्तख रहती थी। झील का पानी गहरा था, एक ही जगह ठहरा था। झील का पानी गहरा था, एक ही जगह ठहरा था,
جی میں نے آپ کو بتایا نا جھیل کا پانی کیا ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوتا ہے۔ گہرے کا مطلب ہے کہ پانی بہت زیادہ نیچے کی طرف، یعنی پانی بہت زیادہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوتا ہے۔ ٹھہرا یعنی رکا ہوا ہوتا ہے، جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اور بطخ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے پر ہوتے ہیں، وہ پانی میں آرام سے تیر سکتی ہے، تو پانی میں آرام سے تیر سکتی ہے۔ بطخ روز نہاتی تھی، جھیل میں غوطے کھاتی تھی۔ ہاں آپ اب اسکرین پہ دیکھیں بطخیں کتنی خوش ہو رہی ہیں، واو وہ تو روز نہاتی تھی، جھیل میں غوطے کھاتی تھی۔ آپ دیکھیں آپ کی بطخیں کتنی ہے، ایک دو تین، وہ خوشی سے نہا رہی ہیں، جھیل میں غوطے کھا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے غوطہ کیا ہوتا ہے؟ ڈبکی لگانا، پانی کے اندر جانا اور پانی کے باہر آنا۔ وہ انجوائے کر رہی ہیں، مزے کر رہی ہیں۔ نئے الفاظ، آئیے اب میں آپ کو نئے الفاظ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ان نئے الفاظ میں سب سے پہلے ہے جھیل کنارے۔ جھیل کیا ہوتی ہے؟ جھیل سمندر اور دریا سے چھوٹی ہوتی ہے اور ایک ہی جگہ ٹھہری ہوتی ہے اور بہت گہری ہوتی ہے۔ دوسرا جھاڑی، جھاڑی آپ کو میں نے ابھی بتایا سوکھی ہوئی ہوتی ہے جھاڑیاں اور جھیل کے آس پاس ہوتی ہیں۔ اور جھاڑی کے بعد پہاڑی، پہاڑ سے چھوٹی ہوتی ہے جو پہاڑی کہلاتی ہے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا، تو پہاڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ گہرا، گہرا میں نے بھی آپ کو بتایا گہرا یعنی کہ نیچے کی طرف بہت زیادہ گہرا اور بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور اس میں گہرا ہوتا ہے۔ ٹھہرا، ٹھہرا یعنی ایک جگہ ہی ٹھہرا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ پانی ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا ہے۔ اس میں کوئی موجیں نہیں ہوتی، کوئی لہریں نہیں ہوتی۔ غوطے، غوطے میں نے ابھی آپ کو بتایا غوطے کیا ہوتے ہیں؟ بطخ غوطے لگاتی ہے یعنی ڈبکی لگانا، جو آپ بچے بھی جب پانی میں نہاتے ہیں نا ڈبکیاں لگاتے ہیں، اسی طرح بطخ بھی ڈبکی لگاتی ہے، پانی کے اندر جاتی ہے اور پانی سے باہر آتی ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے نظم بطخ سنی، ٹیچر کے ساتھ ساتھ پڑھی۔ اس نظم میں ایک منظر کے بارے میں بتایا ہے جو جھیل کا ہے۔ اس میں ایک پرندہ بطخ ہے، بطخ روز نہاتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ پیارے بچوں ہمیں بھی روز نہانا چاہیے، نہانے سے ہم صحت مند رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صاف انسان کو سب پسند کرتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ نے نظم بطخ سنی، اب پھر سے ہم نظم ٹوٹ بٹوٹ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، پہلے میں پڑھوں گی پھر آپ پڑھیے۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ آنکھیں اس کی موٹی موٹی، آنکھیں اس کی موٹی موٹی، ٹانگیں اس کی چھوٹی چھوٹی، ٹانگیں اس کی چھوٹی چھوٹی۔ نیچے پہنے صرف لنگوٹ، نیچے پہنے صرف لنگوٹ، اوپر پہنے اوور کوٹ، اوپر پہنے اوور کوٹ۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ جی اب میں نے آپ کو نظم ٹوٹ بٹوٹ میں کیا بتایا تھا کہ نظم ٹوٹ بٹوٹ جو ہے، ہاں اس میں جو لڑکا ہے ٹوٹ بٹوٹ اس کا نام ہے، وہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ٹوٹ بٹوٹ ہے۔ آپ دیکھیے وہ کتنی اچھی چیزیں کھاتا ہے، بادام اخروٹ کھاتا ہے۔ بادام اخروٹ کھانے سے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دماغ تیز ہوتا ہے
اور بینائی تیز ہوتی ہے، اور بادام اخروٹ ہم سردی میں بھی کھاتے ہیں۔ آپ ابھی بھی اپنی امی کو بول سکتے ہیں کہ وہ آپ کو 4 بادامیں روزانہ بھگو کے صبح کھلائیں، اس سے آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کی آنکھیں کیسی تھی؟ موٹی موٹی، اور اس کی ٹانگیں کیسی تھی؟ چھوٹی چھوٹی اور مضبوط ٹانگیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس کی ٹانگیں کیوں مضبوط تھی؟ اس لیے کہ وہ بادام اخروٹ کھاتا تھا۔ اور اس کا لباس کیا تھا؟ جی ہاں، اس کا لباس تھا اوور کوٹ اور لنگوٹی۔ اوور کوٹ میں نے آپ کو بتایا جو کوٹ سے لمبا ہوتا ہے، اور لنگوٹی کیا ہوتی ہے؟ لنگوٹی دھوتی ہوتی ہے، یعنی اوور کوٹ اور لنگوٹی، لنگوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ دھوتی ہوتی ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کھانی چاہیے۔ اگر آپ کو آپ کے والدین یہ اخروٹ بادام اخروٹ کھلائیں تو آپ کھائیں، اور اس کا حلوہ بنا کر کھائیں، اس سے آپ کو طاقت ملے گی۔ اب ہم اپنی دوسری پویم ایک دفعہ پھر سے پڑھیں گے۔ میں پہلے پڑھوں گی، آپ میرے بعد پڑھیے گا۔ ایک بطخ تھی موٹی سی، ایک بطخ تھی موٹی سی، جھیل کنارے رہتی تھی، جھیل کنارے رہتی تھی، جھیل کنارے جھاڑی تھی، جھیل کنارے جھاڑی تھی، ساتھ ہی پہاڑی تھی، ساتھ ہی پہاڑی تھی، جھیل کا پانی گہرا تھا، جھیل کا پانی گہرا تھا، ایک ہی جگہ ٹھہرا تھا، ایک ہی جگہ ٹھہرا تھا، بطخ روز نہاتی تھی، بطخ روز نہاتی تھی، جھیل میں غوطے کھاتی تھی۔ مزہ آیا؟ مزہ آیا بچوں آپ کو پویم میں؟ اب میں آپ کو اس پویم کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گی۔ پیارے بچوں، آپ نے نظم پویم سنی، نظم بطخ سنی اور ٹیچر کے ساتھ پڑھی۔ اس نظم میں ایک منظر کے بارے میں بتایا ہے جو جھیل کا ہے۔ اس میں ایک پرندہ بطخ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بطخ کیا کرتی تھی؟ جی ہاں، بطخ روز نہاتی تھی اور خوش ہوتی تھی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی روزانہ نہانا چاہیے، نہانے سے ہم صحت مند رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صاف انسان کو سب پسند کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی۔ جی، اب آ جاتے ہیں ہم گھر کے کام کی طرف۔ تو آپ کو نظم ٹوٹ بٹوٹ اور بطخ زبانی یاد کرنی ہے۔ آپ کو نظم بطخ اور ٹوٹ بٹوٹ زبانی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی اسکرین پہ دیکھیں، گھر کا کام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نظم بطخ اور ٹوٹ بٹوٹ زبانی یاد کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا کریں، ہم سب خیریت سے رہیں۔ اللہ حافظ۔